السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آؤ آج ہم سب مل کر ایک ارادہ کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، ایک قسم اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا ارادہ ہے، کیا عہد ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ایک تحریک، ایک مشن چلائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہر انسان ترقی کرے گا، اور اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ دلی سکون حاصل ہوگا۔ اور وہ دلی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی کامیابی میں اس کی مدد کریں گے، اور حسد ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو سب سے بڑا سکون ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک کہاوت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ آدمی اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے سکھ پر پریشان ہونے کی بجائے اس پر خوشی کا اظہار کریں گے اور اس پر خوش ہوں گے تو ہمیں ایک دلی سکون ملے گا، ہماری بھی ترقی ہوگی، ہمارے قوم کی بھی ترقی ہوگی۔ دوستوں، آج ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہمارے ہندوستان میں، سکھ۔ آپ دیکھ لیجئے، بزنس میں، تجارت میں، کسی بھی شہر میں وہ ہوں گے، وہ آپ کو سب سے آگے ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کوآپریشن۔ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی سماجی مالی مدد کرتے ہیں۔ آپ گرودواروں پر چلے جائیے، بڑے بڑے لنگر جاری رہتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا آدمی آئے، ان کے یہاں کھانا کھا کر جائے۔ اور دوستوں، ایک سب سے بڑی بات جو ہے، جو ان کی ٹرسٹ ہوتی ہے، ان کی تنظیم جو ہوتی ہے، اس پر لوگ انگلی نہیں اٹھاتے۔ نگرانی رکھنا ایک الگ چیز ہو گئی، انگلی اٹھانا ایک الگ چیز ہو گئی۔ دوستو، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جس کو جو مدد کرنا ہے وہ ٹرسٹ کو لے جا کر گرودوارے کے ٹرسٹ کو مدد کر دیتا ہے، اور وہیں سے لنگر کا انتظام ہوتا ہے، اس میں نکتہ چینی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی جو کمی ہے، اگر ہم کوئی تنظیم بناتے ہیں، کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں، کوئی کمیٹی بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ہی لوگ اس میں انگلی کرنے لگتے ہیں۔ کیوں انگلی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کام کون کر رہا ہے، کام کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ عزیز ساتھیوں، آپ یہ دیکھیے کہ کام کیا کر رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، آپ کام کون کر رہا ہے اس کو مت دیکھیے۔ آپ نگرانی رکھیے، حساب و کتاب رکھیے، سب کچھ رکھیے، لیکن چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہ لیجئے کہ یہ آدمی اگر یہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، فلاں آدمی کرتا تو ٹھیک ہے۔ یہ اسی چکر میں آج ہماری قوم پیچھے جا رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، میری آپ سبھی سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ذرا سوچئے، اپنی قوم کے حالات کے بارے میں سوچئے اور اپنے بارے میں سوچئے۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اور ہم ہیں کہاں، کس مقام پر ہیں؟ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا، دنیا کی رہبری کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل یہ ایک آئیڈیل ہوتا دنیا والوں کے لیے، لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کردار، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پیچھے بھاگتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، آپ آ جائیے، اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیے، اللہ کے حکموں پر آ جائیے۔ انشاءاللہ آج بھی دنیا آپ کے قدم چومے گی۔ نہ خدا بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ نبی بدلا ہے۔ بدلا ہے تو بس فقط ہمارا اعمال بدلا ہے۔ اس اعمال کو درست کر لیں گے، اپنے کردار کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کر جائیں گے۔ اور ایک جو ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے، عبادت
ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور یہ سب ساری چیزیں عبادت ہم اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن ہماری سماجی زندگی، ہماری اور جو ملکی زندگی ہے، جو سماجی زندگی ہے، اس کی کیا خدمات ہونی چاہیے، کس لائحہ عمل پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور دوستوں، دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جب مدد کریں گے تو ہر آدمی ترقی کر جائے. آپ کو اور قوموں میں بھکاری نہیں ملیں گے. ہم بھیک دینے کی بجائے کسی کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بھی کل کے بھیک دینے والا بن جائے. ہم اپنا صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں بھیک کے طور پر. ہم اس کی بجائے کسی شخص کی مال کو اکٹھا کر کے اس طریقے سے مدد کر دیں کہ وہ 1 سال بعد، 2 سال بعد خود جو ہے زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اس طرز عمل پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے دنیا کا فائدہ. اور دین کا فائدہ، دین کا ہی بہت بڑا فائدہ ہے میرے دوستوں. اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی پریشانیوں میں، کسی کی سختیوں میں، کسی کی اور چیز کی پریشانیوں میں اگر اس کی مدد کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سختیوں میں، اس کی پریشانیوں میں اس بندے کی مدد فرمائے گا، کمی کرے گا. آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے. اس قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر ایک نیکی انسان کی کم پڑ جائے گی تو وہ در در بھٹکتا پھرے گا، سبھی سگے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، لیکن وہ ایک نیکی کوئی بھی رشتہ دار دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس موقع پر جہاں کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہماری سختیوں میں، ہماری پریشانیوں میں کمی کر دے گا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے کسی بندے کی پریشانیوں میں، اس کی سختیوں میں اس کی مدد کی تھی. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جو ہم غریبوں کو مدد کے طور پر رقم دیتے ہیں، یہ بظاہر تو ہم غریب کو دے رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی یہ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں. اور یہ قرضہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کئی گنا کر کے واپس کر دے گا، جس دن کوئی بھی پرسان حال نہ ہو. آ جائیے میرے عزیزوں، ایک یونٹی بنائیے، ایک یکجہتی بنائیے، اور اس یونٹی میں خیر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری برکتیں اور سارے خیر وہ یکجہتی میں رکھے ہیں، اتحاد میں رکھے ہیں. اور آپ دنیا میں اس کا مشاہدہ بھی کر لیجئے. یہ سامنے کی بات ہے نظروں کے آپ کے، کہ آپ دیکھ لیجئے جس قوم میں اتحاد ہے، جس قوم میں یونٹی ہے، وہ قوم ترقی کرتی جا رہی ہے. ہم لوگ جب پڑھائی کرتے تھے تو 2 یا 3 کلاس میں ایک سبق آتا تھا کہ ایک کسان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے. کسان نے اپنے 7 بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں ایک ایک لکڑیاں دے دی، اور سارے بیٹوں سے کہا کہ ان لکڑیوں کو توڑو. تو کسان کے بیٹوں نے چٹا چٹ ان لکڑیوں کو توڑ دیا. پھر کسان نے انہی 7 لکڑیوں کا ایک گٹھر بنایا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ایک ایک بیٹے کو دیا کہ اس کو توڑو. 7 بیٹوں نے کوشش کی باری باری، لیکن کوئی بھی نہیں توڑ سکا. تب کسان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا تم اگر اسی لکڑی کی طرح ایک میں بندھے رہو گے تو تم کو کوئی نہیں توڑ پائے گا، اور اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو جس طریقے سے تم نے ساری لکڑیوں کو الگ الگ توڑ دی، اسی طریقے سے تم کو دنیا والے توڑ دیں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ یونٹی پیدا کیجئے اور ایک دوسرے کی مدد کیجئے. ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی بے شمار فائدہ ہوگا. تو اس فائدوں کو کیوں ہاتھ سے جانے دیں؟ تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کریں. اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کسی کی مدد کرنے کو، اگر کوئی ہماری آپسی خلیش ہے اس کی وجہ سے نہیں چاہ رہا ہے،
تو اللہ کے لیے اس کو دور کر دیں، اور اللہ کے لیے جب دور کریں گے اس خلص کو تو اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو میری دعا ہے اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یکجہتی نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کوآپریشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔